الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباد الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون۔ یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے اور ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ الجاثیہ کی آیات مبارکہ 29 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ گزشتہ آیات میں ذکر ہوا تھا کہ کفار مکہ جو تھے وہ آخرت کے انکاری تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، اور اس طرح آج کل بھی دہریے قسم کے لوگ کا یہی نظریہ ہے کہ بس یہ مادہ ہے، ترقی کرتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس طرح یہ گردش زمانہ ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ تو پھر وہ طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو فرمایا نہیں، اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی، آخرت کی زندگی ہے، اور اس زندگی کا دار و مدار اس دنیا کی زندگی پر ہے، اور اسی لیے اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور آپ کے اولین مخاطب کفار مکہ تھے۔ آپ نے کفار مکہ سے کہا کہ یہ بت پرستی چھوڑ دو، یہ جو خانہ کعبہ ہے تم نے اس کو بت خانہ بنا رکھا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں بھی تم نے یہ شرک نجاست بلائی ہوئی ہے، ان معبودوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ جو تم نے پتھروں کے بنائے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں، صرف اللہ کو مان لو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو وہ انہوں نے اعتراض ایک تو یہ کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر ہمارے باپ دادا جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو زندہ کر دو، وہ گواہی دے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کہنے پر کوئی معجزہ نہیں دکھائے گا، کوئی بات نہیں کرے گا، اللہ کی طرف سے آپ کو مہلت ملی ہے، جب مہلت کا وقت ختم ہوگا تو پھر تم اللہ کی عذاب میں ایسے پکڑے جاؤ گے کہ پھر تم اپنی جان نہیں چھڑا سکو گے۔ تو یہاں یہ ہے کہ باپ دادا آپ کے زندہ ہوں گے تو قیامت کے دن ہوں گے، اور تم بھی مر کر دوبارہ قیامت کے دن زندہ ہوں گے۔ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ جو مر گیا اب اس نے آخرت کا انتظار کرنا ہے، اس کی روح جو ہے وہ عالم برزخ میں پہنچ گئی، وہ ایک بڑا جہان ہے اس دنیا سے بھی، اور اس کا جسم دھڑ جو ہے وہ اس دنیا میں رہ جائے گا، یعنی زمین میں مٹی میں مل جائے گا۔ تو یہاں دوبارہ زندہ ہوں گے تمہارے باپ دادا جیسے تم کہہ، لیکن وہ قیامت کے دن، اور ان کے ساتھ تم بھی زندہ کیے جاؤ گے اور تم سے پوچھ گچھ کی جائے گی، اور یہ زندگی اور موت ہے نا، یہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو گیا ہے، میرے محبوب ان کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو زندہ کرتا ہے جو مارتا ہے، اور قیامت کے دن وہ سب کو جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور آج جو انکاری ہیں وہ پھر اس دن پچھتائیں گے کہ کاش ہم دین حق کو قبول کر لیتے، کاش ہم حق بات کو مان لیتے، کیونکہ اس آسمانوں اور زمین پر بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور قیامت کے دن یہ بات پھر اہل باطل کو سمجھ آ جائے گی، اب جو سمجھ نہیں آ رہی، اور پھر وہ اپنے نقصان کو دیکھیں گے، اور اس دن ہر امت اپنے گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، اور پھر ہر ایک کو اپنا اپنا نامہ اعمال دیا جائے گا، اپنے کیے کا بدلہ، یعنی ہاذا جب ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا جو انہوں نے اس دنیا میں کرتوت کیے، تو کیا کہا جائے گا؟ ہاذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، کہ یہ ہے تو ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ بول رہی ہے، انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، اور ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے رہے تھے، یعنی تم نے جو بھی کرتوت کیے وہ ہم نے لکھوائے۔
ہر انسان کے ساتھ اللہ نے دو فرشتے کرامن کاتبین یعنی معزز فرشتے، دو کاتبین عربی میں دو کو کہتے ہیں، کاتب ایک کو کاتبین اور کاتبون زیادہ، تو یہ دو کاتبین جن کو کرامن کا عزت والے، ایک دائیں کندھے کے ساتھ ہے ایک بائیں کا، اور ہماری ہر چیز کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے وہ نوٹ کرائے جو اچھے اعمال ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جس طرح اس دنیا میں ہمارے گناہوں کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرتے، ایسی ان فرشتوں کے سامنے بھی ظاہر نہ کرے، وہ بھی نہ لکھے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو طاقت ہے نا۔ تو یہاں یہی ہے کہ یہ جب ان کو نام اعمال دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ بول رہی ہے، اس کتاب سے مراد وہ رجسٹر ہے جن میں انسان کے تمام اعمال درج ہوں گے، اور وہ فرشتے محفوظ کا، اب وہ رجسٹر کس صورت میں ہوں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی نے یہ بات ثابت کر دی، دیکھو ایک چھوٹی سی سم ہوتی ہے، اس میں کتنے لاکھوں ڈیٹا آ جاتا ہے، لاکھوں کی گنتی سے آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ مشکل، یہ گویا یہ ٹیکنالوجی یہ گواہی دے رہی ہے کہ جو لوگ یہ اس پر یقین نہیں کرتے کہ اعمال کی کیسے تحریر ہو رہی ہے، یہی گواہی ہے، لیکن پھر بھی جن کی قسمت میں ایمان نہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی وہ رجسٹر، وہ نامہ اعمال جس صورت میں بھی ہوگا اللہ بہتر جانتے، وہ اس میں اعمال درج ہوں گے۔ وَوَضِعَ الْكِتَابُ وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، سورۃ زمر میں ہے کہ اعمال نامے سامنے لائے جائیں گے، نبیوں اور شہداء کو گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا، اور یہ اعمال نامے انسانی زندگی کے ایسے مکمل ریکارڈ ہوں گے جن میں کسی قسم کی کم و پیشی نہیں ہوگی۔ انسان ان کو دے کر پکار اٹھے گا، انسان ان کو دے کر کیا کہے گا؟ پکارے گا، مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ سورۃ کاف کی 49 سے یاد ہے کہ یہ کیسا مال نامہ ہے کہ جس نے چھوٹی بڑی چیز کسی کو بھی نہیں چھوڑا، وہ سب کچھ اسی میں درج ہے کہ میں نے جو عمل کیے وہ تو اس میں درج ہیں، وہ تو ریکارڈ ہے، وہ تو محفوظ ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس وقت پھر وہ آج اس دنیا میں یقین نہیں آ رہا۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ سچی ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور جو نہیں مانتے نہ مانے۔ تو یہاں بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قریش مکہ کو یہ دلیل دی گئی کہ دیکھیں آپ اس دنیا کو ایسے فضول نہ سمجھیں، آپ یہاں جو بھی عمل کریں گے وہ آپ کے درج ہو رہے ہیں، وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ تم اس لیے اللہ والے بن جاؤ، اللہ کو ایک مان لو کہ ایسا نہ ہو کہ کل تمہیں پچھتانا پڑے گا، تم اپنا اعمال نامہ دے گا پھر تم یہی کہو گے اس میں تو ہر چیز ہے، ہم جو کام کرتے تھے جو باتیں کرتے تھے اس میں تو درج ہیں، یہ تو ہمارا سارا ریکارڈ ہے، اور ریکارڈ بھی ایسا کہ محفوظ ہے، اس میں کوئی کمی پیشی بھی نہیں ہے۔ تو کفار جیسے کہ پہلے ذکر انکار کر دیں گے جی کہ یہ ایسے ہم پر جھوٹا ریکارڈ پیش کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کے اعضاء کو قوت گواہی عطا فرمائیں گے تاکہ اس پر حجت پوری ہو جائے، وہ انکار نہ کر سکے۔ آنکھیں گواہی دیں گی کہ تم نے مجھ سے غلط کام لیا تھا، کان گواہی دیں گے کہ تم نے مجھ کو غلط سننے میں لگایا تھا، زبان خاموش ہو جائے گی، جسم، ہاتھ کہیں گے تم نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا، پاؤں کہیں گے کہ تم غلط، تو وہ کہے گا انسان میں نے تمہاری خاطر یہ کہ تم مجھ پر گواہی دے رہے ہو، تم الٹا مجھ پر گواہی دے رہے ہو۔ تو یہ سب کچھ کب ہوگا؟ مرنے کے بعد، قیامت کے دن، جہاں فیصلہ ہوگا۔ جو حق پر ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو حق پر نہیں ہوں گے وہ ناکام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق والوں کے ساتھ ٹھہرائے، ہمارا حشر حق والوں کے ساتھ کرے، ہمارا حشر انبیاء، شہداء اور صالحین اور صدیقین کے ساتھ کرے، کہ ہم اس دنیا سے جب جائیں نا
ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو. تو یہاں یہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ کتاب یعنی جو عمل نامہ دیا جائے گا اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی, وہ سچ بات ہوگی, اور تم نہ مانو گے تو پھر تمہارے اپنے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے. اور پھر اللہ نے فرمایا اِنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, کہ ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے. یعنی ان کو بتایا جائے, وہ کہیں گے اس میں تو چھوٹی بڑی چیز درج ہے, ہر چیز درج ہے, میں نے جو عمل کیا وہ اس میں درج ہے, میں نے جو بات کی وہ اس میں درج ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زبان دے جس سے اچھی باتیں ہم ادا کریں, تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں اچھی باتوں کا اندراج ہو, ہماری زبان سے بھی اچھی باتیں نکلیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے, اور جو نکل چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے. تو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا ہاں ہاں یہ ہم لکھواتے جاتے تھے. اور پھر تمہاری ہدایت کے لیے ہم نے انبیاء بھی بھیجے, انبیاء کے بعد دائی بھی بھیجے, لیکن انہوں نے تمہیں دعوت دی دین کی, لیکن تم نے حق بات کو قبول نہیں کیا تھا. اب اس کا مزہ چکھو. یعنی ہمارے علم کے علاوہ اللہ کو تو ویسے بھی معلوم ہے, اللہ کے ہاں تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں, لیکن فرشتے بھی اللہ کے حکم سے ہماری ہر چیز نوٹ کرتے ہیں اور محفوظ رکھتے ہیں. اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ کو کیا تھا, بلکہ یہ دلیل کے لیے تاکہ تم انکار نہ کر سکو اس دنیا کے اعمال کا جو تم نے کی ہیں. ویسے تو اللہ کو ہر چیز کا ہمیں پتہ ہے, اللہ کو ہماری ہر چیز کا پتہ ہے یا نہیں ہے, ہم جو کام کرتے ہیں اللہ کو معلوم ہے یا نہیں ہے. پھر فرشتوں کی کیا ضرورت ہے, لیکن نہیں, وہ اس لیے کہ کل ہم اگر انکار کریں تو فرشتے گواہی دیں. اگر پھر بھی فرشتوں کی گواہی کا یا اپنے اعمال ناموں کا تم انکار کرو تو پھر تمہارے اپنے اعضاء گواہی دے. مطلب کیا ہے کہ تم اس زندگی کو رب چاہی زندگی بنا لو, من چاہی زندگی نہ بناؤ, نبی کی بات مان لو, اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے بن جاؤ. اور جب تم رب چاہی زندگی گزارو گے, من چاہی زندگی کو چھوڑ کر, تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہوں گے, اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں رب چاہی زندگی والا بنائے, ہم بھی اپنی زندگی ایسے گزاریں جو رب چاہی زندگی ہو, تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر راضی ہو, اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت اور معرفت نصیب عطا فرمائے, اور بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے, اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جتنے بیمار ہیں, روحانی بیمار ہیں, جسمانی بیمار ہیں, گھروں میں ہیں, ہسپتالوں میں, جہاں کے بھی, اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے, اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. اور جو دنیا میں مظلوم مسلمان ہیں, خصوصاً فلسطین میں, کشمیر میں, یا جہاں کہیں بھی, اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کا دعا مانگو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو یا اللہ ہم تو بے بس ہیں, ہم تو وہاں نہیں جا سکتے, ہمارے حکمران جو ہیں ان میں غیرت نہیں ہے, ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ان کی مالی اور جانی امداد کرے. ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو ایسے ذرائع پیدا کر کہ ان حکمرانوں کو غیرت آ جائے دین کے بارے میں, یا یہ ان کی ہر قسم کی مالی امداد کرے, اور کفر پر اسلام کا پھر جو ہے نا وہ خوف طاری ہو جائے جو قرون وسطیٰ میں تھا. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں. یا اللہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے نا, یہ سب کچھ تیری منشاء کے مطابق ہو رہا ہے, تیری اپنی حکمت ہے, ہم کچھ نہیں کہتے. ہم یہی کہیں گے تو نے خود کا فیضا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. جب ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں کوئی کام, تو کہتا ہے کن ہو جا فیکون, بس ہو جاتا ہے. اب تو ان کے لیے بھی ایسی غیبی مدد کر, کن اور فیکون ہو جائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا